اور ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا عمران خان کو جیل میں ڈالو یا ڈسکوالیفائی کرو یا ہمارے لوگوں کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈالو. اور وہ حکم کس سے لے رہے ہیں؟ وہ لے رہے ہیں جناب یہ نون لیگ والے سے، شہباز شریف سے. مریم وہ ساری جگہ پھر رہی ہے، پروٹوکول، گاڑیاں، پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں کنونشنز پہ. پورا ریسٹ ہاؤس رینوویٹ ہوتا ہے کہ جی ملکہ ترنم، ملکہ سوری ترنم نہیں، فرادیبہ وہ پہنچ رہی ہیں وہاں. سارا کچھ ان کے لیے انتظام بن رہا ہے. اور وہ وہاں جا کے پھر جو وہ جس طرح کی تقریریں کی جا رہی ہیں، میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جب کیس سب جوڈس ہو، سپریم کورٹ میں کیس ہو، کیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت ہے؟ کیا آپ کا، کیونکہ صرف آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، آپ کو پتا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف اس سے بچنے کے لیے پورا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پہ، اور صرف ایک مقصد ہے ان کا کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہو. میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 224 224 پاکستان کے آئین کا، اس میں کوئی گنجائش ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس کے 90 دن کے بعد الیکشن ہونا چاہیے؟ کوئی اس کو چینج کر سکتا ہے؟ یعنی اس کی کتنا بھی آپ اپنا ذہن استعمال کر لیں، جتنے اچھے وکیل لے آئیں، مجھے یہ سمجھا دیں کہ 90 دن کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ کیئر ٹیکر چل سکتی ہے. اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اٹیکس کر رہے ہیں عدلیہ پہ، اس کا صرف ایک مقصد ہے، ان کو بلیک میل کرنے کا، ڈرانے کا، دھمکانے کا، کہ کہیں وہ اس پریشر میں آ کے تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں، جو کہ ایک واضح آئین کے اندر 90 دن کی اسٹیپولیشن دی ہوئی ہے. میں آج دو اور چیزوں پہ بھی جلدی سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک کہ ہمارے لوگوں نے جو سینئر لیڈرشپ نے جو گرفتاری دی تھی کل یہاں لاہور کے اندر، ان کو بجائے یہ کہ پولیٹیکل پریزنرز جو سیاسی طور پہ وہ جنہوں نے ایک پرامن احتجاج کے لیے ایک اپنا احتجاج جمہوریت میں رجسٹر کروایا تھا، ان کو ایسے رکھا جا رہا ہے جس طرح وہ کوئی دہشت گرد ہے. ان کو کبھی کہاں بھجوا رہے ہیں، کبھی کس شہر میں بھجوا رہے ہیں. شاہ محمود کو اٹک بھجوا دیا، اسد عمر کو لیا بھجوا دیا، کسی کو ڈی جی اعظم سواتی کو. یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس سے دیکھ کے ڈریں گے؟ اگر اس کو دیکھ کے ڈرتے جو آج پشاور میں پبلک نکلی ہے ایسے نکلتی جس طرح پبلک نکلی ہے. اور انشاءاللہ کل آپ پنڈی میں دیکھیں گے کہ جس طرح پبلک نکلے گی، اب کہیں گے ہمیں جیلوں میں ڈالو. یہ خوف نہیں ہے کسی کو اب کہ یہ آپ جو وہ اٹک چلے جائیں یا کہیں چلے جائیں تو ہم ڈر جائیں گے. کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ جو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ سارے جو مجرم پیشہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا اور ان کے پیچھے سہولت کار، کیا وہ سمجھتے ہیں ہم ڈر جائیں گے اس سے؟ اس سے لوگوں کا عزم اور مضبوط ہو رہا ہے. ہمیں ساری جگہ سے میسیجز آ رہی ہیں جو ہمارے لوگوں کو لے کے گئے ہیں لئیے یا ڈی جی خان یا جدھر بھی، سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں. ایک ایک سے میسیج آئی ہے کہ بالکل ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا. سو اس سے کوئی گھبرا نہیں رہا. اور کل انشاءاللہ پنڈی میں دیکھیں گے جس طرح پبلک نکلے گی، جس طرح ہماری قیادت تیار ہے اپنے آپ کو یہ جیل بھرو تحریک کے اندر شامل ہونے کے لیے. اور پھر جو ہمارا احتجاج جس کا جو دوسرا پہلو ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پر تشدد ہوا، ظلم ہوا، جو انہوں نے جس طرح کی ایف آئی آر جو ہر روز ایک مشن پہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ کرواؤ اور ان کو کرش کرو تحریک انصاف کو. تو ایک تو اس کے اوپر احتجاج ہے، پرامن احتجاج ہے. اور میں یہ یاد کروا دوں آپ کو کہ سری لنکا میں انہی حالات کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی تھی اور لوگوں نے جلائے تھے گھر، پرائم منسٹر کا گھر جلا دیا تھا، پبلک خود سڑکوں پہ آ گئی تھی. اگر یہ تحریک انصاف اس وقت نہ ہو تو یہ پبلک اسی طرح سڑکوں پہ نکلے گی. جس طرح کے حالات یہاں بن گئے آج پاکستان میں، پبلک تو خود نکلنے کے لیے تیار ہے سڑکوں میں.
میں اپنا جو لاہور ہائی کورٹ، مجھے 3 بجے تو ہمیں پتہ، انہوں نے جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ بلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کو پیشی دینی پڑے گی، 3 بجے تو فیصلہ کرتے ہیں، 4:15 بجے گھر سے نکلتا ہوں، اور جو پبلک سڑکوں کے اوپر آتی ہے، ایسے تو پبلک کبھی نہیں نکلتی. تو پبلک تو تیار بیٹھی ہوئی ہے، جس طرح آج پشاور میں دیکھا، قوم تو تیار ہے. اگر ہم یہ پرامن طریقہ نہ اختیار کریں تو یہ قوم وہ راستہ اختیار کرے گی، یہ قوم اس طرف جائے گی جدھر اس ملک کے اندر تباہی مچے گی. اس کو روکنے کے لیے یہ پرامن احتجاج ہے. دوسری وجہ احتجاج کی، ہم 2 وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں، اور میں آخر میں جاتے ہوئے اپنے ججز کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں، یہ فیصلہ کن وقت ہے. اس ملک کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ اس طرح کے، یا یہ جو طاقتور جو قانون کو اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں، یا وہ اس ملک کو پریشرائز کرتے ہیں اپنی عدلیہ کو کہ وہ ہٹ جائیں آئین سے، یا وہ انصاف دینے سے پیچھے ہٹ جائیں، یا تو وہ پریشرائز کرتے ہیں، وہ یہ جو نیوٹرلز کہتے ہیں، ان کے پریشر میں مارشل لا لگتا ہے، یہ قائم توڑ دیتے ہیں، اور یا پھر یہ جو 2 مافیا خاندان ہیں. ہم یاد کرانا چاہتا ہوں اس ملک، اس قوم کو، انہوں نے اس ملک کی تاریخ میں واحد ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. جسٹس سجاد علی شاہ کی ریپوٹیشن ساری جوڈیشری جانتی ہے، ایک دیانتدار آدمی تھے، وہ ان کو بھگایا. اور پھر یہ تاڑڑ جو تھا پرانا، جو بریف کیس لے کے گیا کوئٹہ اور وہاں ججز کو خریدا گیا، یہ انہوں نے کیا، وہ یہ ان کی تاریخ ہے. جو نواز شریف تھا، یہ جب آج سے 40 سال پہلے یا یہ کرکٹ کھیلتا تھا جمخانہ کے اندر، سارے لوگوں سے پوچھ لیں کہ یہ میچ کھیل کے اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا، یہ تاکہ اس کو کوئی آؤٹ نہ دے دے. یہ کرکٹ بھی روندی مار کے کھیلتا تھا. اس نے کوئی کام آج تک دیانتداری سے نہیں کیا. اس نے کبھی بھی جوڈیشری کو دیانتداری سے فنکشن کرتے نہیں دیکھا. جب وہ فون کال ہے کہ شہباز شریف کال کر رہا ہے جسٹس جس کو بھی کہ جی یہ بے نظیر کو یا سیف الرحمان، شہباز شریف کچھ اور سزائیں بتا رہا ہے کہ جج صاحب ان کو یہ 3 سے 5 سال کی سزا دی جائے. یہ ان کو ویسے جج چاہیے، ان کو کبھی بھی آزاد عدلیہ، جس طرح سجاد علی شاہ جیسے جج تھے، وہ کبھی بھی ان کو گوارا نہیں تھے. اور بیٹی کا بھی یہی حال ہے، اور ابھی شہباز شریف بھی وہ بھی بول رہا ہے ججز کے اگینسٹ. صرف آرٹیکل 224 پڑھ لیں آئین کا، مجھے یہ سمجھا دیں کہ کیسے 90 دن کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ 90 دن سے آگے الیکشن جائے. صرف پڑھ لیں. ساری قوم کو پتہ ہے کہ اس وقت صرف ایک طریقہ ہے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا، اور وہ ہیں الیکشنز. جتنی دیر یہ چلتا جائے گا، یہ چور بیٹھے ہوئے چوریاں اپنی بچاتے جائیں گے اور صرف ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن میں یہ ہار جائیں گے، جتنی دیر یہ اوپر بیٹھے رہیں گے، یہ ملک مزید دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. اور اس لیے ہم نے اپنی حکومتیں قربان کی تھیں. کبھی کوئی اپنی 60% سے اوپر پاکستان پہ حکومت کر رہی ہو ایک پارٹی، اور وہ کبھی اپنی حکومتیں پاکستان کی تاریخ پہ قربان نہیں کی. صرف ایک مقصد تھا کہ ملک کو مزید یا تباہی سے بچایا جائے اور الیکشنز کروائے جائے، جو ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے گا. سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس سے.